حلال جانور کو جب ذبح کر لیا جائے تو مذبوحہ جانور میں سے بعض اجزاء ایسے ہیں جن کا کھانا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ فقہائے احناف نے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ اور دو روایات سے استدلال کرتے ہوئے مذبوحہ جانور میں سے بعض اجزاء کو مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منصب بیان کیا ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ حلال چیزوں کو، ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے پاک چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو خبیث چیزیں ہیں وہ حرام ہیں۔ اب اس کی خباثت جس قدر ہوگی اسی قدر اسی لیول کا اس کا حکم ہوگا۔ تو جس چیز کے اندر خباثت موجود ہے، چاہے خباثت اعلیٰ درجے کی اور چاہے خباثت جو ہے وہ ادنیٰ درجے کی، تو وہ چیز مکروہ ہے اور اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ اور خباثت کی جب ہم تعریف کو دیکھتے ہیں کہ خبیث کی تعریف کیا ہے، خبیث کا اطلاق کن چیزوں پہ ہوتا ہے، تو خبیث کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جس چیز کو کھانے سے سلیم الفطرت طبیعت نفرت کرتی ہے، گن کھاتی ہے، اس کا کھانا مکروہ ٹھہرے گا اسی خبیث کے تحت آ کے۔ اور اس کے علاوہ اس سلسلے میں دو روایات موجود ہیں۔ ایک روایت المعجم الاوسط میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً متصل سند کے ساتھ، اور دوسری روایت امام مجاہد تابعی جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان سے مرسلاً دوسری سند کے ساتھ روایت کتب احادیث پہ موجود ہیں۔ امام مجاہد تابعی رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ مرسلاً، یعنی انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس کو بیان کیا۔ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ المتوفیٰ 189 ہجری اپنی کتاب الآثار میں 871 نمبر، اور امام بخاری مسلم کے استاذ امام عبدالرزاق الصنعانی اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق میں 8771 نمبر روایت لے کے ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی سند کے ساتھ یہ حدیث لے کے ہے، اور امام عبدالرزاق نے اس کو بیان کیا۔ امام مجاہد تابعی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ من الشاۃ سبعا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری میں سے 7 چیزوں کو مکروہ جانتے تھے، ناپسند کرتے تھے۔ الدمہ، وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ دم یعنی خون، والحیا، اور مادہ بکری کی شرمگاہ، والانثیین، اور نر جانور کے کپورے، والغدہ، اور غدہ، والذکر، اور نر بکرے کا اعلیٰ تناسل، والمسانتا، اور مسانہ جہاں جا کے پیشاب جمع ہوتا ہے، والمرارتا، اور پتا، وکانہ یستحب من الشاۃ مقدمہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا اگلا حصہ یعنی اس کی دستی پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور یہی روایت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الآثار میں لکھی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت انہوں نے مرفوعاً بیان کی ہے۔ المعجم الاوسط میں 9480 نمبر روایت موجود ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذبوحہ جانور میں سے 7 اشیاء کو ناپسند فرماتے تھے۔ اب یہ جو روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اس میں یحییٰ حمانی کے اوپر محدثین کی جرح ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، اس کی بنیاد پہ یہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے۔ لیکن ایک تو یہ سمجھیں کہ اس روایت کے ساتھ دوسری سند کے ساتھ امام مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے حوالہ دے کے عرض کر دیا کہ صحیح سند کے ساتھ مرسل روایت موجود ہے، اور ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک اور دیگر فقہاء امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہے نا وہ اگر روایت مرسل اس کو تقویت مل جائے تو ان کے ہاں یہ روایت مرسل بھی
جو ہے وہ قابل احتجاج ہوتی ہے، قابل عمل ہوتی ہے۔ اب مجاہد تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو مرسل روایت ہے اس کے ساتھ ایک متصل سند والی روایت بھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موجود ہے، اگرچہ اس روایت کے اندر ضعف موجود ہے لیکن یہ ایک دوسرے کو مل کے تقویت پا جاتی ہیں، لہذا اس روایت کو ہمارے فقہائے احناف نے اس کو قبول بھی کیا ہے اور اس سے احتجاج بھی کیا ہے، جس کی بنیاد پہ یہ 7 اشیاء مذبوحہ جانور میں سے یہ 7 جز جو ہیں وہ مکروہ قرار پاتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں یہ بات سمجھیں کہ جب نص حدیث میں آ جائے کسی چیز کی کراہت اور مکروہ ہونے کے اوپر، تو اب اس میں علت تلاش کی جاتی ہے کہ اس میں کراہت کی جو علت ہے وہ علت کیا ہے۔ جس طرح صحیح مسلم میں 4063 نمبر اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ربا کا ذکر کیا اور اموال ربیہ کا ذکر کیا تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، گندم کو گندم کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں اور نمک کو نمک کے بدلے میں برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ دینا ہے۔ 6 اشیاء کا ذکر کیا، سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک۔ ان 6 اشیاء 6 کا ذکر کیا کہ ان کو جب تم نے بیچنا ہے تو برابر برابر بیچنا ہے اور ہاتھوں ہاتھ بیچنا ہے۔ اب یہاں 6 اشیاء کا ذکر ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا باقی اشیاء ان 6 سے ہٹ کر کیا ان میں سود اور ربا کا تحقق نہیں ہوگا؟ تو امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما ان دونوں فقہا نے ان اشیاء 6 کے اندر ربا کے تحقق کے لیے علت کو تلاش کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے توم اور سمن کو علت قرار دیا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں قدر معال جنس کو علت قرار دیا کہ وہ چیزیں جو قدری ہوں، یعنی چونکہ یہ 6 چیزیں وہ ہیں جن کے اندر قدر پائی جاتی ہے، یعنی یا تولی جاتی ہیں یا چیزیں ناپی جاتی ہیں، تو اس کے اندر قدر علت موجود ہے۔ تو جن جن اشیاء کے اندر قدر علت موجود ہوگی یعنی وہ چیزیں ناپی اور تولی جاتی ہوں گی، تو جب ان کو ان کی جنس کے بدلے میں خرید و فروخت کریں گے تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ چیزیں ناپی تولی جاتی ہوں اور جنسی ہوں، تو اس میں شرط یہ ہے کہ برابر برابر بیچنا ہے اور ہاتھوں ہاتھ اس میں کمی زیادتی اور ادار نہیں کر سکتے۔ تو اب علت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو نکالی ہے وہ ہے قدر مع الجنس۔ تو یہاں بھی جو حدیث میں اشیاء 7 کا اجزاء 7 کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ 7 اجزاء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند فرماتے تھے، ان کی علت فقہا نے تلاش کی ہے خباثت، کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سلیم الفطرت انسان کھانے سے گن کھاتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ جانور کا پیشاب کا مقام اور جانور کے گوبر کا مقام اور مسانہ اور پتا، یہ اشیاء اور اجزاء وہ ہیں جن کو کھانے سے سلیم الفطرت طبیعت انسان کی گن کھاتی ہے۔ تو جن جن چیزوں میں خباثت پائی جائے گی ان اجزاء کو مکروہ قرار دیا جائے گا، ان کا کھانا ناپسندیدہ قرار دیا جائے گا۔ تو اب اسی علت کی بنیاد کے اوپر پھر فقہا نے ان چیزوں کو شمار کیا، تقریباً 22 کے قریب اجزاء مذبوحہ جانور میں سے فقہا نے استخراج اور استنباط کر کے ان کا بیان کیا ہے کہ ان اجزاء کا کھانا مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے۔